ناظرین، جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی خاص ٹاپک ہونے والا ہے۔ پہلے ہم اور آپ مل کے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت کوئی زیادہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے۔ جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی سورہ اخلاص کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی اور ایک ہے مکروہات تنزیہی۔ مکروہات تحریمی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہو، یعنی حرام کے قریب تر ہو۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ جبکہ مکروہ تنزیہی گناہ سے اور حرام سے دور ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے تو اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہ تنزیہی کے اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا کسی نے فجر کے 2 فرضوں میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی 2 آیات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں آیات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی سورت ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ یعنی اس عمل سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کے مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سے بھی 3 آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر آیات چھوٹی ہوں جیسا کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر اور سورہ نصر وغیرہ کی آیات ہیں تو کم سے کم 3 یا پھر مکمل سورت کی تلاوت، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو جو ایک ہی آیت 3 کے برابر ہو تو پھر ایک آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ۔ لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ مختلف صورتیں بدل کر پڑھنی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سنت اور نوافل کی جانب۔ تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاشت، اشراق اور دوسرے نوافل کی نمازیں ہیں۔ مثلا صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر و خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل بلا کراہت ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی سورت ریپیٹ کرنے سے مکروہ کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مکروہ تنزیہی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی سورت کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پیارے خواتین و حضرات، اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے، تو چاہے مرد حضرات ہوں جو مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو
यानी हर मर्द और हर औरत को चाहिए कि कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें माँ, तर्जमा और तजवीद अच्छी तरह से याद करें। यानी सूरह फील से लेकर सूरह नास तक ये 10 सूरह मुबारका हर मुसलमान को आनी चाहिए। उमूमन अगर किसी मुसलमान को चारों कुल और सूरह कौसर आती है तो 5 सूरतें तो उसे पहले से ही आती हैं, लिहाजा बाकी रह गई 5, तो उसे चाहिए कि वो 5 भी याद करके 10 सूरतें मुकम्मल तर्जुमा और तजवीद के साथ अच्छी तरह से याद करे, ताकि अगर मर्द हजरात को कभी इमामत करवानी पड़ जाए तो वो खूबसूरती के साथ सूरह मुबारका की तिलावत कर सके। और इसी तरह खवातीन भी घरों में नमाज अदा करते वक्त अपनी नमाजों को खूबसूरत और काबिल तहसीन तरीके से अदा कर सके। इसलिए आखिरी 10 सूरतें याद करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। अगर आती हैं तो फिर भी किसी कारी साहिब के पास बैठकर उनका तलफ्फुज दुरुस्त करवा लें, और अगर नहीं आती तो किसी भी कारी साहिब की मदद से उनकी अदायगी और तलफ्फुज दुरुस्त करवा के उन्हें जुबानी याद कर लें। अब यहाँ ये बात भी नोट कर लें कि जो लोग नफल नमाजों में एक ही सूरत रिपीट करने की आदत डाल लेंगे, वो सूरह कौसर है या सूरह इखलास है या कोई भी दूसरी सूरत है। अब मसला तो यही है कि फर्ज नमाजों के अलावा आप हर नमाज में एक ही सूरत बार बार दोहरा सकते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन जो लोग नवाफिल और सुन्नतों में एक ही सूरत को बार बार दोहरा रहे होंगे तो लाशऊरी तौर पर उनसे फर्ज नमाजों में भी ये गलती होगी कि वो फर्ज नमाज के दोनों रकतों में भी एक ही सूरत दोहरा लेंगे, और ये अमल वो जानबूझकर नहीं करेंगे बल्कि लामहल्ला तौर पर उनसे सरजद हो जाएगा। अब यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि कुछ ऐसी नमाजें हैं जैसे तहज्जुद के नवाफिल हैं और अशराक की नमाज है कि जिसमें उलमाए किराम खुद बताते हैं कि एक रकात के अंदर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है, तो इससे ये फायदा हासिल होता है कि एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। इसी तरह से सलातुल तस्बीह या दूसरे कुछ ऐसे नवाफिल भी हैं कि जिनमें उलमा खुद बताते हैं कि सूरह इखलास की कितनी तादाद पढ़नी है, तो इनमें इस तादाद को पूरा करना जरूरी है। लेकिन जब किसी को कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें आती होंगी तो उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो आम नमाजों के अंदर एक ही सूरत को बार बार रिपीट करे। इस तरह से वो जब भी नवाफिल, सुन्नतें या फराइज अदा करेगा तो हर एक रकात में कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ सूरत की तिलावत करे, और इस तरह से उसकी पूरी की पूरी नमाज खूबसूरत हो जाती है। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें सूरह इखलास से या सूरह कौसर से बेहद रगबत है और हमें इस सूरत को हर एक रकात में अदा करना पसंद है, तो यकीनन वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। लेकिन फर्ज नमाजों के अलावा दूसरी नमाजों में यानी सुन्नतों और नवाफिल में वो अपना ये शौक जरूर पूरा करें कि इसमें किसी किस्म का कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन जब फर्ज नमाज अदा करें तो हम ऐसा अमल ही क्यों करें कि जिसमें किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी कराहत पाई जा सकती हो। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। हम में से बहुत सारे लोग 5 वक्त की नमाजें पढ़ लेते हैं और ये चीज भूल जाते हैं कि बार बार हमारी नमाजों में गलतियां हो रही हैं और हम बचपन से बुढ़ापे तक उन गलतियों को सुधार नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी अस्सलाम वालेकुम।